سحری کی دعا جو اکثر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر سنتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ علماء اکرام کی خدمت ہے امت کے لیے۔ قرآن و سنت میں کہیں یہ دعا رپورٹ نہیں ہوئی، نیت کافی ہے۔ روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، صرف نیت ہے، اور وہ تو جنرل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت تو رات کو ہماری ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح ایگزیکٹ اسی وقت اپنے دل میں کوئی نیت کو حاضر کرنا، وہ نیت تو ہے۔ ہاں بعض اوقات ایک ڈبل ذہن میں آ جاتی ہے بات، میں رکھوں نہ رکھوں، کل میں نے سفر پہ جانا ہے، یا اس طرح کا کوئی ایشو میرے ساتھ بن سکتا ہے۔ تو وہ ابو داؤد میں پھر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لی اس کا روزہ درست ہے۔ یعنی وہ پھر آپ نے نیت فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے، یعنی ختم سحری سے پہلے کرنی ہوگی۔ فرض روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت آپ جب مرضی چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، امہات المومنین کہتی ہیں کہ پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ ہم کہتی تھی کہ ناشتے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا زندگی کے فقر کا لیول دیکھیں۔ پھر حضور کہتے تھے ٹھیک ہے پھر آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے ختم سحری سے اس وقت تک کچھ کھایا نہ ہو۔ اور امہات المومنین کہتی ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو ہم حضور کو پیش کرتے، تو پھر آپ افطار فرما لیتے، یعنی ناشتہ کر لیتے۔ ناشتے کو بھی آپ بریک فاسٹ کہتے ہیں نا، روزہ توڑنا۔ افطار صرف غروب آفتاب کے وقت نہیں ہوتا، دن کے وقت بھی اگر کوئی روزے کو کھولے اسے افطار ہی کہا جاتا ہے۔ تو نفلی روزہ اس کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اس دوران۔ لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے طلوع فجر سے پہلے کر لینی ہے۔ وہ میں نے ابو داؤد کی حدیث آپ کو بتا دی۔ افطار کی کیا دعا ہے؟ افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا جو ہے سنن نبی داؤد میں آئی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ مرسل روایت ہے، اس کی سند مکمل نبی علیہ السلام تک نہیں جاتی۔ لیکن جس دعا کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، وہ بھی سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے۔ ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ آپ دعائیں ضرور کریں، لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد، اس میں بھی پانی پینے کے بعد، کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا، تو آپ نے اس وقت وہ دعا کرنی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا۔ تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے، یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی جسے مس یوز کیا لوگوں نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھی۔ وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے، یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلاً 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے، اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، اس کے لیے ایک گنجائش ہے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے۔ لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا۔ جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب وقت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں ہے۔ تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص
اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا، لیکن اگر کوئی شخص اٹھے ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں، جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے، تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو۔ اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے، آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں، لہذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی، لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہے، لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سحری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ نمازوں والی ٹائم ہے نا، فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے، وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آ گئے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا، تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا۔ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں۔ ہاں یار، میں صحابہ کرام کی، حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا۔ تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے، تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا، جو مرضی ہو جائے، وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا۔ یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے، یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر۔